میرے ثمربار کو مجروح کیسے کیا گیا؟ ملوکیت کے ذریعے۔ مسلمانوں نے کیا کھویا اس ملوکیت کے ذریعے؟ خلافت راشدہ کے خاتمے کے ذریعے۔ اور اس کا حقیقی سیاسی پس منظر کیا ہے، تاکہ آج جو سیاسی خرابیاں ہم تک منتقل ہوئی ہیں ہم اس کا پس منظر دیکھ سکیں اور آپ کو ایک خوشگوار نہیں بلکہ ایک سمجھ لیں کہ ناخوشگوار حیرت ہوگی کہ جو بنیادیں بنو امیہ کے حکمرانوں نے جو کرپشن کی، جو دو نمبری کی، جو قتل و غارت گری کی، جو دھونس اور دھاندلی کی، جو پریشر کے ذریعے اپنی بات منوانے کی اس دور میں ڈالی تھی، آج تک ان کا تسلسل جاری ہے۔ حضور علیہ السلام کا اصل مقام و مرتبہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول اس لیے نہیں آئے تھے کہ ایک ایسا گروہ تیار کر دیں جو اللہ کے ہاں ہر وقت سجدے میں پڑا رہے، جو تسبیح پڑھے، نہیں۔ ایسے عبادت گزار جوگی ٹائپ لوگ تو ہر مذہب میں پائے جاتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کی آمد کا منصب اصل یہ تھا کہ وہ اللہ کے بندے تیار کر کے ان بندوں کے ذریعے اللہ کا نظام اس زمین پر نافذ کریں۔ یہ تھا حقیقی مقصد بعثت انبیاء اور حقیقی مقصد بعثت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تھا حقیقی عظمت انسانیت۔ یہ تھا اصل کرنے کا کام جو رسول اللہ نے کیا تھا، اور پھر اس کام کو آخری شکل دی خلفائے راشدین نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امام حسن تک۔ یہ تھا اصل وہ کام۔ اب اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب حضور علیہ السلام نے یوں ان ٹو لیٹر اینڈ اسپرٹ دین کو نافذ نہیں کیا تھا، بادشاہت تھی، سونے کے برتن ہوتے تھے، محلات ہوتے تھے، 400 جناب دربان ہوتے تھے، ایک شاہی زندگی ہوتی تھی، کوئی آنے جب پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ کارنامہ انجام دیا جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی، بادشاہت کو ختم کیا، خلافت اس طور پہ خلافت جمہوری خلافت کو نافذ کیا جس میں تمام لوگوں کی مشاورت سے خلیفہ اپوائنٹ ہوگا۔ سفیر روم جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا تو اس وقت حضرت عمر بیت المال کا اونٹ چرا رہے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑے نام کا آدمی جس سے دو لوگ کام جاتے ہیں وہ ایک اونٹ چرا رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آیا تو آپ تھک گئے، وہیں گرم ریت پہ سو گئے۔ تو اس نے کہا کہ عمر آپ، اور جب اس نے قمیض دیکھی تو قمیض میں پیبند لگے ہوئے تھے جبے میں، تو اس نے کہا کہ عمر آپ یہ کسی غلام سے بھی تو چروا سکتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ چروا تو سکتا تھا لیکن حکومت کا بار میں نے اٹھایا ہے، غلام نے نہیں اٹھایا۔ یہ وہ مزاج گرامی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین میں منتقل فرما دیا تھا اپنی تربیت کے ذریعے۔ اس کا نقشہ دیکھ لو تو خود جناب ذات رسالت مآب دیکھ لیجیے، اور اس پوری واقعے کو ایک سیاسی کانٹیکسٹ میں ضرور دیکھیے۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ نے کوئی مقدس اور مطہر وجود پیدا ہی نہیں کیا، لیکن حضور اپنے لیے کوئی امتیاز پسند نہیں فرماتے تھے، اور بغیر پسند نہیں فرماتے تھے، آنے پہ کوئی اٹھ جائے یہ پسند نہیں فرماتے تھے، بڑی مسندوں پہ بیٹھنا پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کی تشریف آوری پر لوگ کھڑے ہو جائیں۔ پھر یہ نظارہ بھی دنیا نے دیکھا، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے لیے دیر سے آئے، لوگ انتظار کرتے رہے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ دیر سے کیوں آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کرتا دھو کر سوکھنے کے لیے ڈالا۔ یہ صحیح روایات ہے، کرتا دھو کر سوکھنے کے لیے ڈالا تھا، تو دوسرا کرتا چونکہ نہیں تھا اس لیے پہلا سوکھنے میں اور وہ سوکھ کے پہن کے آنے میں دیر ہو گئی۔ یہ وہ تھی خلافت راشدہ، اور جو کرتا پہن کر آئے تھے اس میں 8 پیبند تھے اس وقت۔ یہ ہے وہ کارنامہ سامعین کرام جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، انجام دیا۔ نمازیں پڑھنے والے، ریاضت کرنے والے، خشک عبادت گزار بہت سے تھے، لیکن عبادت گزار اور ساتھ اللہ کا قانون اس طور پہ نافذ کرنے والے اور اپنے پورے وجود پر اللہ کے قانون کو نافذ العمل سمجھنے والا یہ طبقہ، یہ صرف محمد رسول اللہ نے پیدا کیا تھا، اور یہ وہ رسول اللہ کی پونجی تھی جس کو خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت، جو پہلے حضرت علی سے برسر پیکار رہی، پھر امام حسن سے برسر پیکار رہی، پھر امام حسین سے برسر پیکار رہی، اس ملوکیت نے، یہ وہ محنت تھی رسول اللہ کی جس کو ضائع کیا، یہ وہ پورا کا پورا تقدس تھا اسلام کے سیاسی تصور کا جس کو مجروح کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ انہوں نے ایسی، مزہ تو تب تھا کہ حکمران ہو، اس کے خزانے اس کے پیروں کے نیچے، اس کی ایک چابی جو اس کے پاس خزانے کی ہے وہ اس میں بے شمار دنیا کے وسائل موجود ہوں، مگر وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے نہیں بلکہ میں اس زمین پر اللہ کا نائب ہوں، میں صرف اس کے احکام نافذ کرنے والا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں تو زکوٰۃ لے کے لوگ پھرتے تھے، دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو مال کی کمی نہیں تھی، اس کے باوجود کرتوں میں پیبند ہوتے تھے۔
یہ نظام تھا خواتین و حضرات، اور ہماری بدقسمتی سمجھ لیجئے یا شومی قسمت سمجھ لیجئے یا جو بھی اس کو آپ نام دے دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اور یہ بات مجھے بڑی تکلیف دیتی ہے، دیکھیے بھٹو کی لیگیسی 3 نسلوں تک رہی، اس کی تیسری نسل آج ووٹ لے کے حکومت بنانے کے چکروں میں، تو وہ کون سے عناصر تھے کہ جو رسول اللہ کی لیگیسی تیسری ہزاروں سے ابا موجود ہیں، اور رسول اللہ کی بیٹے کو یوں ذبح کر دیا گیا پورے خاندان سمیت، یہ وہ بنیاد، کیا ان کو درگزر کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو وضع کر لی اصطلاحات، فلاں اصطلاح اتحادی خطا کی اصطلاح، یہ پورا کا پورا گیم تھا جو آل رسول کے خلاف ہوا۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سب کچھ پھر وہیں پلٹ آیا، محل بن گئے، اپنی مرضی کے جناب پرتعیش کھانے کھائے جا رہے ہیں، اپنی مرضی اپنے مخالفین کو سزائیں دی جا رہی ہیں، حق و باطل کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا۔ اکابرین اور سابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین اور آل بیت اطہار میں جو ہستیاں شامل ہیں، ان ہستیوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کی جا رہی ہیں، ان کی عزت کو تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، ہر جگہ بے اعتدالیاں شروع ہو رہی ہیں۔ یہ پورا نقشہ اقبال نے کھینچ دیا۔ اقبال کہتا ہے عرب خود را بنور مصطفیٰ سوخت، چراغ مردہ مشرق برافروخت، ولیکن آ خلافت راہ گم کرد، کہاول مؤمنہ را شاہی آموخت۔ وہ جو خلافت تھی وہ پھر شاہی میں بدل گئی، اور عرب نے خود اس نور مصطفیٰ کو جلا دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ یہ وہ اصل قیامت تھی جو اسلام پر ٹوٹی، یہ اصل تصور تھا جو اسلامی سیاست کا، جس کی پیٹھ میں چھرا کھونپا گیا اور رسول اللہ کی پوری محنت کو ضائع کیا گیا، تباہ کیا گیا، خراب کیا گیا، کیونکہ حیات رسول کا یہی اساسی امتیاز تھا جو پہچان بنا، جو اسلام میں اور کفر میں پہچان بنا، جو خلافت راشدہ جس میں پھر آگے پوری دنیا میں جو پھیلی، یہ وہ تو امتیاز تھا اسلام کا جو حضور نے دیا، جو خلفائے راشدین نے دیا، جس کو آگے قائم نہیں رکھا جا سکا۔ یہ وہ وجہ تھی۔ اب ہوا یہ، امام حسین کو علم تھا کہ حضرت علی پورے عالم اسلام کے خلیفہ تھے، لیکن ان کے خلاف بھی چالاکیاں اور سازشیں ہوتی رہیں۔ پھر اس کے بعد امام حسن کو بھی مجبوری خلافت چھوڑنا پڑی، وہ بھی انہی سازشوں کا شکار تھے۔ پھر امام حسین کو بھی اندازہ تھا کہ حضرت امام حسن اور حضرت علی اگر خلیفہ ہوتے ہوئے ان چیزوں سے، ان سازشوں سے نہیں بچ سکے تو انہیں بھی اندازہ تھا۔ لیکن خواتین و حضرات، جو تاریخ پر جب حق اور باطل کو جو ملایا جا رہا ہو، اس وقت کچھ لوگ ایسے اٹھتے ہیں جو تاریخ پر اپنے اختلافی نوٹ دے کے حق کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتے ہیں۔ حسین ان میں سے تھا جس نے ایسا اختلافی نوٹ دیا کہ حسین تو چلا گیا لیکن اس کا اختلافی نوٹ آج بھی زندہ ہے۔ یہ جنگ ہمیشہ سے جاری رہی، پیغام دے دیا کہ ایک طرف یہ اسوہ رسول اور خلفائے راشدین تھا، اور دوسری طرف یہ اسوہ تھا جو ملوکیت کے نمائندوں نے دیا تھا۔ تم خود اپنی پہچان کر لو، اور تم خود دیکھ لو کہ تمہیں کون سی چیز کہاں سے اٹھا کے کہاں لے آئی۔ یہ غیر سیاسی اسلام جو تھا نا، غیر سیاسی اسلام، یہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ یہ پھر جب بنو امیہ نے یہ دیکھا کہ اب سیاست کی انہوں نے پوری تباہی مچا دی ہے اور سادہ لوگوں کو اسلام اور مذہب کی ڈوز بھی دینی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، مذہب اور سیاست کو الگ الگ کر کے غیر سیاسی اسلام کا ایک بادی النظر میں ایسا احیاط نیا تصور دیا کہ عام بندہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ وہ اگر سیاسی معاملات سے کٹ کے، سیاسی بے شک شرابی زانی لوگوں کے پاس حکومت ہو، اور وہ اگر کٹ کے 5 نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں ہر طرح سے کامیاب ہے۔ یہ پورا ایک سیاسی پیراڈائم پھر بنایا گیا جو آج تک چل رہا ہے۔ آج بھی اس کے نمائندے موجود ہیں، اس سیاسی فکر کے نمائندے آج بھی موجود ہیں۔ دین کا ایک باب حسین نے نقل کیا، اس کے والد نے مکمل کیا کہ اگر 2 مسلم گروہوں میں بغاوت ہو، مسلمانوں کے خلاف کوئی بغاوت کرے تو رد عمل کیا ہونا چاہیے حق کا، یہ علی نے بتا دیا۔ اور حسین نے یہ بتا دیا کہ اگر حکومت بگڑ جائے اور قریب کفر پہنچ جائے تو پھر رد عمل ایک ایمان والے کا کیا ہونا چاہیے، یہ حسین نے بتا دیا۔ یہ حسین کی کنٹریبیوشن تھی۔ امام حسین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ جو بھی کسی بھی طریقے سے، یہ پھر بعد ازاں اصطلاحات وضع ہوں، یہ چونکہ کربلا کو، فکر حسینیت کو، اہل بیت کو دبانا مقصود تھا، پھر کیا پھر اصطلاحات وضع ہوئیں، پھر کتابیں لکھی گئیں، جو ایک دفعہ اقتدار پر کسی طرح قابض ہو جائے اس کی اطاعت کرو۔ یعنی وہ چیزیں جو ایک صحیح شورائی اور جمہوری طریقے سے نامزد خلیفہ اور حکمران کے متعلق احادیث تھیں، ان کو ایک قابض اور جابر حکمران سے پر چسپاں کیا گیا
اور سادہ لوگوں کو حدیثیں سنائیں گی، دیکھیں جی حضور تو یہ فرما گئے ہیں کہ ایسے ہو جائے۔ تو جو لوگ حسینیت کا مقام سمجھتے ہیں یہ اس چکر میں نہیں آتے۔ اقبال نے کہا تھا ما سو اللہ را مسلمان بندہ نیست، بندہ اللہ کے علاوہ ہے، بندہ کسی کا مسلمان یعنی کسی کے آگے سر تسلیم میں خم نہیں کرتا۔ پیش فرعون سرش افکندہ نیست، وہ فرعون کے آگے بھی نہیں جھکتا۔ تیغ بحر عزت دین است و بست، مقصد او حفظ آئین است و بست۔ یہ حسین علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کا مقصد جو تھا وہ آئین اور قرآن اور سنت کی حفاظت تھا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیدہ را بیدار کرد، کہ اس کے خون نے تفسیر این اسرار کرد، یہ تفسیر لکھ دی اور جو سوئی ہوئی ملت تھی اس کو بیدار کر دیا۔ وہ کیا کیا؟ اس نے یہ اختلافی نوٹ تاریخ کے ماتھے پر لکھ دیا کہ اگر کوئی بے شک قابض ہو جائے، اگر وہ حق کا نمائندہ نہیں ہے تو اس کے خلاف اٹھو۔ آگے پھر ہر ایک کی اپنی اپنی استطاعت ہے کہ کون کتنا اٹھ سکتا ہے۔ اکثریت ہمیشہ رائے رخصت کی طرف جاتی ہے، لیکن کم ایسے ہوتے ہیں جو پھر رائے عزیمت کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ نہ ہو مذہب میں گر زور حکومت، تو وہ کیا ہے؟ فقط ایک فلسفہ ہے۔ مذہب جتنے آپ اسلامی فلاسفر کو لے لیں، ابن تیمیہ سے شروع ہو جائیں، آپ ابن حزم کو لے لیں، شاہ ولی اللہ کو لے لیں، امام سیوطی کو لے لیں، ماوردی کو لے لیں، اقبال کو لے لیں، اور عصر حاضر میں آپ شیخ الاسلام کو لے لیں، مولانا مودودی، جس کو مرضی لے لیں، ہر ایک یہ کہتے ہیں کہ مقصد ہی یہ ہے کہ آپ حکومت حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے احکام نافذ کیے جائیں۔ اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے ملوکیت کے بعد سے یہ سلسلہ چل گیا کہ ہمارے ہاں حکومت حاصل کر کے یہ تعصب مضبوط کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کی گئی، علمی بھی اور ہر حوالے سے، کہ اب سیاسی لوگ الگ ہو جائیں اور مذہبی لوگ الگ ہو جائیں۔ یہ اصل چیز تھی جو اصل تباہی کی گئی۔ امام حسین کا اختلافی نوٹ ہے، اور اس اختلافی نوٹ کا یہ برکت ہے اور اس اختلافی نوٹ کا یہ فیض ہے کہ آج بھی سب کو معلوم ہے کہ حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا۔ آپ آیت پڑھتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ بے شک دین میں جبر نہیں اور حق باطل سے الگ ہو گیا۔ حسین نے کربلا میں اس آیت کی ایک دفعہ پھر لاج رخلی نازل ہونے کے بعد کہ بے شک حق باطل سے الگ ہو گئے۔ تو لہٰذا ہمیشہ اس تصور کے ساتھ جیے اور اس بات کو سمجھیے کہ اسلام کی حقیقی سیاسی اپروچ کیا تھی، اور ملوکیت نے خلافت راشدہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کو کس طرح تہ تیغ کیا۔